رواہ بخاری و مسلم او کما قال۔ تو یہ انفاق کا جذبہ، مال خرچ کرنے کا جذبہ جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا جی، اس میں نا سب سے پہلے جو فوکس کرنا پڑے گا کیا ہے، رمضان اور انفاق، یعنی کیا بندے کے ذہن میں اس رمضان کی اہمیت کلیئر ہوئی ہے تو یہ جذبہ جاگے۔ میں پھر وہ عرض کروں گا، کیونکہ ایک جذبہ ہے یہاں پر، ایک جذبہ ہے حرم کا، ایک جذبہ ہے نماز ہماری یہاں کی، ایک وہاں کی، ایک تسبیحات یہاں کی، ایک وہاں کی، ایک یہاں کا قرآن پڑھنا، ایک وہاں کا خالی بیٹھ کے اوپر سے صرف ویو کرتے ہوئے قرآن پڑھنا اور بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان کو فوکس کریں۔ مجموعہ زوائد کے علامہ حسمی رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکہ یغنکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب الدعاء، کہ یہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں، یحط الخطایا، تمہاری خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے، اور وہ یستجیب الدعاء، تمہاری دعاؤں کو سنا جاتا ہے۔ آگے پیچھے کہیں تم اللہ سے کہتے ہو اللہ میری بات سن لے، اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، میرا بندہ کہیں کوئی رمضان میں رک جاتا ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو جی، شیو کرنے سے کوئی رمضان میں رک جائے، پردہ کوئی رمضان میں شروع کر دے، جی نمازیں کوئی رمضان میں شروع کر لے، قرآن کوئی رمضان میں شروع کر دے، گانے بجانے کو اس رمضان میں دفع کر دے تاکہ اس کو کوئی آگے ہدایت کی توفیق دی جائے، تو رمضان کے اعتبار سے وہ تمہاری دعائیں سنتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے، ینظر اللہ الی تنافسکم فی، کہ یہ بندہ جو مال بڑی قیمتی اس کی چیز کما کیا تھا، اب یہ اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اب خوش ہو کے لگاتا ہے کہ جی مجھے کم از کم میرا رب مل جائے۔ اور اللہ اکبر، سورۃ توبہ میں آپ کو پتہ ہے نا جی، خرچ کرنے کے اعتبار سے کلائمیکس کا کروائے گا، جو ہے جتنا ہے جہاں پہ کھڑے ہو آج اور لگا دو اس کے لیے۔ ینظر اللہ الی تنافسکم فی، اللہ تمہاری جانوں میں جھانکتا ہے، فیباہی بکم الملائکہ، اور پھر فرشتوں میں تمہارے پہ فخر فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعل اللہ من انفسکم خیرا، لوگوں پھر اللہ تمہیں جب دیکھے تو وہ تمہیں خیر کے کاموں میں پائے۔ بڑا پیارا انداز ہے، یعنی کہ اللہ اس وقت تب بھی تمہیں تجربہ اپنی نہ برتا ہوا دیکھے، اللہ اس وقت تمہیں اپنی ایکٹیویٹیز میں نہ دیکھے، اللہ تمہیں اپنے کاموں میں پائے، جس کی وجہ سے وہ فیباہی بکم الملائکہ، فرشتوں میں فخر فرمائے گا۔ اگر معذرت کے ساتھ ہماری سوچ وہی کوئی مادہ پرستی والی رہی، اگر مال کو صرف اکٹھے کرنے والی، کیونکہ دیکھیں حدیث ہے نا، یہ بھی ایک حدیث ہے مجموع زوائد کی علامہ حسمی کی چل رہی ہے، ایک اور جامع ترمذی کی عرض کر رہا ہوں جس میں فرمایا گیا ان لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے، کسوٹی ہے، پرکھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی آلہ پڑا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال۔ سورہ بقرہ میں جب ہم آتے ہیں تو 36، 37، 38 یہ جو رکوع ہے یہ مال کے حوالے سے، بلکہ 39 بھی مال کے حوالے سے۔ اصل بات کہی جا رہی یہ فاضل سرمایہ ہے تمہارے پاس، اس سے یا تم اپنے رب کے قرب پا سکتے ہو یا اس مال سے تم کیا کرو گے، اپنی دنیا بناؤ گے۔ تو ڈیسائیڈ تم نے کرنا ہے اس مال سے تم نے کرنا کیا، اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کی جنت چاہیے، خریدنا چاہتے ہو ٹھیک ہے لگاؤ دنیا میں۔ یہ ایسا انداز ہے، دو رکوع جو ہیں بڑے کلائمیکس کے آگے، یہاں پر صرف فاضل سرمایہ سے ایک بندہ اپنے رب کا قرب پا سکتا ہے یا منی بگڑس منی والی کھیل میں اتر سکتا ہے، وہ جو رکوع آ جاتا ہے پھر سود کے حوالے سے۔ اور بڑے مزے کی آپ سے بات کروں کہ صحابہ کرام کا مسئلہ کیا تھا، ان کا پرابلم کیا تھا۔ ایک مسلم کی بڑی پیاری روایت ہے اور جہاں پر آ کر بات کی جاتی ہے، صحابہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یہ مسلم کی ایک روایت ہے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آتے ہیں اور کہتے ہیں قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذهب اهل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صاحب ثروت مال والے پیسے والے اور امیر صحابہ ہیں نا، یہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے ذهب اهل الدثور بالاجور، کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں یصومون کما یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم،
اور وہ روزے رکھتے ہیں کما نصوم، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفَضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور وہ اپنے اموال زائدہ اللہ آپ کی راہ میں خرچ کر کے ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کی پرابلم کیا تھی جی؟ وہ کہتی ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھے مال نہیں ہے تو ہم کیا کریں، مال تو تو نے دینا ہے، اللہ مال ہے نہیں کہ تیری راہ میں لگائیں۔ ہمارا پرابلم کیا ہوتا ہے، یا اللہ مال ہے اس کو کیسے روکیں۔ جی مفتی صاحب کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھتے تھے، وہ کیا کر رہے تھے کہ جی مفتی صاحب ذرا کوئی ہیلا تو بتائیں کہ وہ کیسے مال کو روکنا ہے، یہ کس کو دوں، میں اس کو دوں، فلانا کروں۔ وہ کہتا ہے تم اس کو دے دو، پھر اس کو دے دو، پھر جب دل چاہے دوبارہ اکٹھا کر لینا، زکوٰۃ بن جائے گی۔ ہمارا پرابلم یہ رہتا ہے کہ مال روکنا کیسا ہے، ان کا پرابلم ہے مال لگانا کیسے۔ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے نمازوں میں ہم نے دوڑ لگائی، ان کو ساتھ دوڑ لگا لیا، روزوں میں لگائی یہ لگا لیے جی۔ اب مال زائدہ کے حوالے سے ہم کیا کریں کہ یہاں تو آپ نے ان کو یہ صاحب ثروت بنایا ہوا ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم کہیں پیچھے رہ گئے۔ تو ان کی اس غم کی کیفیت کو محسوس کریں کہ کس چیز میں پریشان بیٹھے، وہ مال کے اعتبار سے آگے نکل گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ واقعات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا معاملہ آ رہا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ نے اس سے ایک کھجور دی۔ سائل کہنے لگا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک کھجور؟ یہ سن کر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے فرمایا کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ 40 درہم جو تمہارے پاس ہیں وہ دے دو۔ لونڈی نے دیے اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیے گئے، اور اس کے بعد آپ نے وہ درہم اٹھا کے سائل کو دے دیے ہیں۔ فضائل کو عرض یہ ہے کہ دیکھیے خرچ کرنے کا شوق ہے، بلکہ ایک اور روایت ہے جس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہیں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاجت رکھی ہے، آپ نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں دوں، اچھا یہ کام کرو کہ تم جا کر کسی صاحب سے میرا نام لے کر قرض لے لو۔ اچھا یہ اسلاف میں بھی معاملہ ہے، قرض لے لو، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے بڑھاتا ہے، قرض لے لو، اس کا قرض میں چکا دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف نہیں دی قدرت و طاقت سے بڑھ کر کام، کہ آپ قدرت و طاقت سے بڑھ کر کام کریں۔ اس کے بھی ساتھ ہی ایک انصاری صحابی اور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیجئے، رب عرش مالک ہے، تنگ دستی کا کیا ڈر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور چہرے مبارکہ پر خوشی کے آثار آشکار ہوئے اور فرمایا ہاں مجھے بھی یہی حکم ملا ہے۔ جی انداز دیکھیے کہ خرچ کیا جا رہا ہے کیسے کہ لگایا جائے۔ ایک بات بڑی آسان ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ ابو کبشہ الماری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا گیا ما نقص مال عبد من صدقہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یہ بات کو بیان کرتے ہیں کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا ہے، گارنٹیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جامع ترمذی کی 2325 نمبر کی روایت ہے، او کما قال۔ اسی طرح اماں عائشہ کے ساتھ ہیں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کی گئی ہے، اچھا بکری ذبح کر دی ہے، ساری لگا دی گئی، تو ایک دستی کا جو ہے پیس جو ہے وہ ایک بازو جو ہے اس کا وہ بچ گیا کہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ نے کہا بکری ذبح کر کے بانٹ دی گئی، کہاں جی بکری ساری بانٹ دی گئی، صرف یہ خالی دستی بچ گئی، تو کیا کہا گیا نہیں ساری بچ گئی ہے اور یہ اس کا حساب دینا پڑ گا۔ یعنی یہ وہ جذبہ ہے کہ لگانا کدھر ہے، اللہ کے حضور یا کسی اور جگہ پر۔ اب جس طرح ہمارے پاس یہ رمضان کا ایونٹ جیسے ہی آتا ہے، اللہ کرے کہ ایک تو معاملہ یہ ہے ذہن اس کے ساتھ ساتھ جہاں کے عبادات کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بندہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، تو اب عبادات کے ساتھ ساتھ کیا ہے مال نکالے گا۔ ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ دل سے مال کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی، اور ہوتا ہے۔ اور اللہ نے چاہا ہم انشاءاللہ کوشش بھی کریں کہ کسی جگہ پہ پیسے دے کر نہ، جیسے پیسے دیے مطلب آپ پیسے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 10 کا نوٹ دیں گے تو دل ویسے ہی لے گا جی، 100 کا دیں گے تو دل ویسے ہی لے گا۔ اور آپ نے جلدی میں کہیں سگنل میں کھڑے تو پتہ نہیں چلا، بندہ بڑا آپ کو سیٹ لگا، آپ نے جلدی سے نوٹ نکال کے دے دیا اور اس کے بعد احساس ہوا کہ یہ 1000 کا تھا، تو اب دل کیسے پسیجے گا جی؟ یعنی پھر یہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا بنتا جائے گا، جتنا بڑا نوٹ دیں گے اس کے بعد کہیں گے یا اللہ اب تو یہ پیسہ تیری راہ میں لگا دیا، اللہ قبول فرما، اللہ مجھے انسان بنا۔
یعنی مال جس طرح لگاتے جائیں گے اس طرح ہم اس کا آؤٹ کم دیکھتے آئیں گے. وہ ایک صاحب تھے تو وہ پیسے مسجد والے چندے میں ڈال رہے ہوں تو دوسرے صاحب تھے انہوں نے اٹھا کے انہیں 5,000 کا نوٹ پکڑایا, انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا جی ماشاء اللہ انہوں نے ڈال دیا. انہوں نے کہا بھائی یہ آپ کا تھا, آپ پیسے نکال رہے تھے نا گر گئے. اب بندہ کہے گا جی اس کے اندر سندوچی کے اندر میں ہاتھ ڈال کے نکال کوئی نہیں سکتا, لیکن یا اللہ قبول فرما لے, یا اللہ قبول فرما لے, یا اللہ قبول فرما لے. ہم جس طرح مال لگائیں گے اللہ کی راہ میں دل لگے گا. اور یہ واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا قول ہے نا, وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو لوگوں اپنا مال جو ہے نا زمین پہ مت اکٹھا کرو, یہاں تو چوری ہونے کا بھی خطرہ اور کیڑا لگنے کا بھی ڈر ہے. اس مال کو تم اللہ کے حضور آسمانوں پر اکٹھا کرو, نہ چوری ہونے کا ڈر اور نہ کیڑا لگنے کا خطرہ ہے. اور میں تمہیں سچ کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا. حقیقت ہے جناب, اکاؤنٹ میں بھی دل ہوتا ہے. ایک میسج آتا ہے نا پاپ اپ ہو کے آپ کے اکاؤنٹ سے 20,000 نکل گئے تو بندہ سب سے پہلے اپنا بٹوا کھول کر تھا یہ کارڈ بیگم لے گئی. جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا, یہ اٹکا رہتا ہے. تو اس مال اگر دل لگانا چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ تو پھر اس مال کو کہاں پہ لگا دیں؟ اللہ کے حضور. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دل خود بخود لگنا شروع ہو جائے گا. اب ہمارے پاس کچھ مدیں ہیں کہ جی کیا کیا کس انداز میں ہم اس مال کو اپنے لیے باعث خیر بنا سکتے ہیں. مختلف انداز ہیں, اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. اس میں ایک یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک اچھا اور عمدہ انداز کیا رہتا ہے, اس وقت اپنے ارد گرد کے قریب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا انداز کیا جائے. پرفیوم کی ایک بوٹل کتنا میٹر رکھتی ہے جی؟ کوئی بھی یقین کیجئے کچھ بھی نہیں. اگر کسی کے لیے ہمارا یہ جذبہ ہو کہ اوہ یہ چھوٹی سی بھائی یہ آپ لے لیجیے تحفہ, اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ہمسائے گیری میں اس معاملے کو بیان کیا. مسلم کی روایت ہے جس کا صرف مفہوم ابھی عرض کروں گا آپ کے سامنے. اس میں کیا کہا گیا کہ تم میں سے اگر کوئی بندی سالن بنائے اور وہ چاہے بکری کے کھری کیوں نہ ہو, جسے ہم شاید پائے کہہ دیتے ہیں, تو اس میں شوربہ بڑھا کے کیا کرے اپنے ساتھ والی کو دے دے, کیا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ وہ جو محبت پیدا ہوگی تمہارے, وہ تمہیں کوئی نہیں پتا, پانی سے ہم محبت پیدا کروا دیں گے. سمجھ آ رہی ہے کہ اسے کوئی شوربہ پڑھوا دیا ہے. ہمارا ایک بڑا المیہ رہتا ہے اچھی چیز بن جائے تو دینی نہیں. کیوں جی؟ جب یار دیکھے پہلے تو کبھی کبھار تو گھر میں بنی ہے, یہ اچھی بنی ہے, یہ بھی ادھر دے دیا. اور جب ہلکی بن جاتی تو کیا کہتے ہیں ہلکی دینی نہیں, کیا فائدہ, اگلے منہ سر چڑھائیں گے. تو دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ دینی نہیں. کیا بات, یہ کھلے گا ہی نہیں, مسئلہ ہی خراب ہو جائے گا. بھائی دیکھیں جیسے میں آپ سے کروں, جنگ تبوک میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مال ہے اور مال ہے سبحان اللہ و بحمدہ, لیکن لشکر بھی بہت بڑا 30,000 کا لشکر اور 800 کلومیٹر ہے. اس کے لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو اپنا مال لٹانا شروع کیا سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. آخر میں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں آپ نے کوئی مال دیا, اس کو اوپر نیچے کر رہا, کہہ رہے عثمان اب کے بعد تو جو کر تیرے لیے نفع بخش ہے. یعنی اس کے بعد ظاہر بات ہے وہ ایمان کے ساتھ بہت عمدہ انداز سے رہے. اسی سارے معاملے میں ابو طفیل بھی اپنا خرچ کر رہے ہیں, اور ابو طفیل رضی اللہ عنہ کے پاس کیا ہے؟ کخ نہیں ہے, کخ نہیں ہے. ڈیلی ویجز والے بندے, تازہ مزدوری والے بندے ہیں. کہیں باغ میں گئے ہیں, کام کیا ہے, 2 سا 2.5 سا کوئی کھجوریں بنی ہے اور وہ لے کے آئے ہیں, اس میں سے بھی ڈیوائیڈ کیا, آدھی گھر لے گئے اور آدھی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا ہے میرے پاس ہے. آپ نے اس ڈھیر کو آپ نے ان کی کھجوروں کو لے کے اس ڈھیر کے اوپر رکھا ہے. یہ کیا بات بتا رہی ہے جی؟ اخلاص ہو. اللہ نے کہیں نہیں کہا تم نے 5,000 دینا ہے, 1,000 دینا ہے, 1,00,000 روپیہ دینا ہے تو میں تب راضی ہوں گا. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا اسٹینڈرڈ, یہ آپ ممبر شپ کارڈ ہے, دیکھیں اگر آپ پلیٹینیم میں آنا چاہتے تو پلیز 1,00,000 روپے. یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے اخلاص کے ساتھ تو نے 10 روپے نکال دیے نا, اور موقع محل بڑا اس وقت امپورٹنٹ تھا. بدا الاسلام غریباً فسیعود کما بدا غریبا فتوبى للغرباء. اس وقت دین اجنبی تھا اور کوئی اس کو اون نہیں کر رہا تھا. تو نے اس وقت مال لگایا جب کوئی بندہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, تو سبحان اللہ تیرا یہ 10 روپے جو ہے نا وہ 10 ارب بن جائے. اب ہمارا کلچر نہیں ہے, آپس میں خرچ کریں, کہیں ملازمین پہ تخفیف کر دیں, دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے خرچ کر دیں, کوئی ایسے نشر و اشاعت کے لیے معاملہ لگا دیں. اس وقت کیا جی, منی بگڑس منی, پیسہ پھینک اور پیسہ کھینچ.